السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ہنا نعمان اور آج ہم سریر خامہ کتاب نمبر 3 8ویں جماعت کے لیے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا ایک چیپٹر کریں گے جس کا نام ہے آٹوگراف. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر تو سب سے پہلی بات یہ کہ مختار مسعود نے یہ لکھا ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور اس کے بعد چیپٹر سٹارٹ کرتی ہوں میں. پہلے پیج نمبر 74 کا تعارف کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. اچھا، اس سبق کے اندر وہ ڈیٹس وغیرہ کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ 13 دسمبر 1937 کا ذکر ہے کہ جب وہ 5ویں کلاس میں تھے، مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول میں تھے، تو ان کے فادر نے ان کو یہ بات بتائی کہ ان کے گھر میں ایک چینی اسکالر یعنی کہ مذہبی رہنما آ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تم ایک آٹوگراف ان سے حاصل کرو، جو کہ آٹوگراف ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مشہور شخصیت سے ملتے ہیں تو اس سے آپ چند باتیں یا ان کا سگنیچر لیتے ہیں کسی چیز کے اوپر، چاہے وہ گولڈن ورڈز ہوں جنہیں اقوال زرعی اور سنہری الفاظ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ مہمان کی آمد تھی تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ میری مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی. ان کی مصروفیت تھوڑی مختلف تھی، وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آٹوگراف بک نہیں تھی، انہیں وہ بھی لینی تھی. تو وہ اس کے لیے، اور بیچ میں ان کے پاس صرف 2 گھنٹے کا ٹائم انہیں دیا گیا تھا. پھر وہ کسی شاپ پر گئے، وہاں پر انہوں نے آٹوگراف البم پسند کی جو نیلے رنگ کی تھی، اور اس کے اوپر کی جلد پر البم کا لفظ گولڈن یعنی کہ سنہری لفظ طریقے سے سنہری رنگ سے چھپا ہوا تھا، اور اس وقت اس کی قیمت 6 آنے تھی. اچھا، اس ٹائم پر بھی یعنی کہ 1938 میں انہیں یہ البم بہت مہنگی لگی، قیمتی لگی، اور جب وہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ وہ البم ابھی بھی قیمتی ہے اور انہیں قیمتی لگتی ہے. اچھا، اس وقت اس کی وجہ پیسے تھے، یعنی کہ 6 آنے کی وجہ سے وہ انہیں قیمتی لگی تھی، اور اب اس کی وجہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود وہ آٹوگراف ہے جو ان کی نظر میں بہت قیمتی تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سپہر کہتے ہیں تیسرے پہر کو، جب انہوں نے ایک نامانوس خال و خط یعنی کہ کچھ ڈفرینٹ خد و خال ظاہری طور پر مختلف مہمان کو اپنے سامنے دیکھا، تو انہوں نے اپنی وہ فیلنگز بتا رہے ہیں کہ اس مہمان نے ان کو بہت مسکرا کر اور شفقت کے ساتھ دیکھا، کچھ باتیں ان کے والد محترم سے کی، اور جب انہوں نے اپنی آٹوگراف بک پیش کی تو انہوں نے اس پہ چینی زبان سے 3 لائنز لکھی اور پھر اس کا 3 سطریں لائنز کو کہتے ہیں، اور اس کا انگلش میں ترجمہ کر دیا، یعنی کہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیا تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے. اچھا، پھر انہوں نے مصنف کو جب چیزیں واپس کی تو اس کے بعد وہ ایک چیز یہ بتا رہے ہیں، وہ اپنی فیلنگ بتا رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے، یعنی کہ اور جب آپ ان کے نزدیک ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ اس حالے کو یعنی کہ اس روشنی کو، اس نور کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی اپنا آپ کو منور ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو وہ اپنی فیلنگز بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ ایسے کسی حلقے میں قدم رکھا یا داخل ہوا. اور پھر وہ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ جب وہ چینی زبان میں لکھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سطریں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم نیچے آ رہے ہوتے ہیں، پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. تو یہاں یہ وہ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے کہ حیرت اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ میں آیا کہ ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے، اور الہام نازل ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم پھر وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ چینی زبان میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آیا، لیکن اس کے لیے مجھے بہت دن تک تلاش کرنا پڑا اس کے میننگز کو، اس کو سمجھنے کو، کیونکہ انہیں چینی اور انگلش دونوں زبانیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے لیکن آپ کو اس کے معنی بہت ٹائم کے بعد سمجھ میں آتے ہیں. جیسے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور آپ سوچیں کہ میں 4 یا 5 کلاس کی آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو مجھے بہت اچھی طریقے سے آتی ہیں، لیکن جب آپ اس ایج میں تھے تو انہیں سمجھنا، ان کے بارے میں پڑھنا، انہیں سمجھانا، ڈسکرائب کرنا اور ان کے ایگزامینیشنز کو دینا، یعنی کہ ان کے پیپرز کو اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. تو جب آپ ایک ذہنی بالیدگی یعنی کہ مائنڈ میچورٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں، بہت سے کشف، بہت سی آگاہی آپ کے اوپر ان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو وہی چیز جو پہلے بہت مشکل لگ رہی تھی وہ آپ کو بہت آسان لگنے لگتی ہے. تو اس میں وہ یہی ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اسکالر ان کے پاس چینی مسلمان رہنما آئے تھے یعنی کہ عالم آئے تھے، ان کا نام محمد ابراہیم شاکیو چین تھا. اور وہ پھر اس کے بعد انہوں نے چائے پی
اور پھر وہ رخصت ہو گئے. لیکن انہوں نے اپنا جو وہ کافی طویل سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور وہ جاتے جاتے وہ سفر ان کو بھی سونپ گئے کیونکہ انہیں بھی شوق پیدا ہوا اسی چیز سے. مگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا، جب بچے ہوتے ہیں تو انہیں ایز سمجھ لیں چھوٹے بچے کے طور پہ ان کو یہ لگا کہ کسی سے دستخط حاصل کرنا بہت آسان سی بات ہے. لیکن ان کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ جب میں دوسرا پیج دیکھا تو میں نے سوچا اب میں یہاں کس کا آٹوگراف یا کس کا دستخط لوں. اس سلسلے میں وہ اپنے والد کے پاس گئے اور انہوں نے انتہائی خوبصورت ان کی رہنمائی فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ زندگی کے صفحات ایسے نہیں ہوتے کہ انہیں سادہ چھوڑ دیا جائے. جاؤ اپنی نگاہ انتخاب سے کام لو، لوگوں کو منتخب کرو، کیونکہ بڑے لوگ زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے قائر لائل سے مدد مانگو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کے لیے پلوٹاک کے پاس جاؤ، ان کے سمجھنے کی سادی کے پاس جاؤ، یعنی کہ سمول سمال تک سب دروازوں پر دستخط دو. راہ کا نشان اتنا واضح ملا تو سفر شروع ہو گیا. جب والد نے اتنی بہترین رہنمائی فرمائی تو ان کے لیے سفر آسان ہو گیا، اور انہوں نے کوئی سفر بہت بڑی جگہ سے شروع نہیں کیا. پہلی منزل کوئی مصنف اور موٹی موٹی ضخیم مطلب بھاری بھاری کتابیں نہیں تھیں. یہ سفر انہوں نے بچوں کی کہانی سے شروع کیا، جو ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر شروع کہہ رہے ہیں اس کو، یعنی کہ جو چھوٹی سی کہانی انہوں نے کی تھی اس کو وہ اپنے سفر کی ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے کسی نہر کے اوپر بنا ہوا راستہ پار کرنے کا پل یا کوئی پتلا راستہ. تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس جگہ سے سفر شروع کیا جس کے اندر انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی، بہادر لڑکا. یہ ایک بلند ایزی بچے کی کہانی تھی. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو شام کو سردیوں کی شام میں سمندری پشتے پر جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی جس سے پانی جو ہے وہ گاؤں میں داخل ہو رہا تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں جاؤں اور گاؤں میں بتاؤں کہ یہاں سے پانی آ رہا ہے تو میرے جانے اور گاؤں والوں کے آنے تک یہ پشتہ جو ہے ٹوٹ جائے گا اور جو زور سے گاؤں میں سیلاب آ جائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس ہاتھ کے اوپر، سوراخ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. اب جب وہ سوراخ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا اور رات ہو گئی تو وہ اسی حالت میں سو گیا. پہلے سردی اور پھر موت نے اس کا جسم اکڑا دیا، یعنی کہ سردی کی وجہ سے وہ اکڑنا شروع ہوا اور پھر بالآخر وہ مر گیا. لیکن اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ سے نہیں ہٹایا. پشتے کے اس چھوٹے سے سوراخ پہ رکھ کر اس نے بند کیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا محسن ایک بہادر چھوٹا سا لڑکا ہے. یہ پہلی کہانی تھی جو مصنف نے لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت جرأت اور قربانی کی منزلیں طے کی، اور انہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اس کہانی کو لکھتے ہوئے کہ یہ جو ایک چھوٹی سی جرأت اور قربانی تھی اس نے کتنے لوگوں کی زندگی بچا دی. تو اصل میں عظمت اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی کہانی سے آگے بات بڑھی اور پھر میں لڑکوں کی کتابوں تک جا پہنچی جس میں بڑے آدمیوں کا مختصر حال ہوتا تھا. اس میں انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھا جنہوں نے ایجاد و دریافت یا تحریر و افکار کو صدقہ جاریہ کا درجہ دے دیا، یعنی کہ جنہوں نے اتنا کام کیا کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ فکر و مکان سے نکل کر کوئی چیز ہے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہر بندہ زمانے، مکان، فکر اور اپنے پیٹ کے لیے کام کرتا ہے. انہوں نے اس چیز کو صدقہ جاریہ بنا دیا اور لوگوں نے ان خدمات سے بہت فائدہ اٹھایا. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ ریسرچ اور ان چیزوں میں پڑھے کہ کوئی چاند پر جا رہا ہے، کوئی قلب یعنی کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے، ہارٹ سرجن بن رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اتنا وہ کیا کہ مجھے نام یاد رکھنا مشکل ہو گیا ہے. بچوں کی کہانیوں سے مجھے جرأت اور قربانی کا نشان ملا اور لڑکوں کی کتابوں سے مجھے حکمت اور خدمت کا پتہ چلا. پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے گروہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں، اور دوسرے گروہ میں جو لوگ شامل ہیں ان میں محسنین کہا جاتا ہے. یعنی کہ ان کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درجات رکھے ہیں اس میں صرف اور صرف یہ فرق ہے کہ جو شہادت حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، اور جو محسن ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں. ایک صدقہ جان کا ہے اور دوسرا صدقہ تحفے کا، یعنی کہ وہ تحفہ زندگی اپنا وقف کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. اس کے بعد وہ ایک انتہائی خوبصورت گروہ کو متعارف کرا رہے ہیں جسے وہ تیسرا طبقہ یا تیسرا گروہ کہہ رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو توانا وجود کو تابندگی بخشتا ہے. جو لوگ اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں انہیں اہل جمال کہتے ہیں. جمال خوبصورتی سے نکلا ہے. اہل جمال کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد قرطبہ تعمیر بھی کرتے ہیں اور تحریر بھی،
یہ الحکم کی طرح بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں اور اقبال کی طرح درویش بھی. یعنی کہ اس کے اندر وہ آپ کو انہیں تخلیق حسن پر معمور کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حسن تخلیق کر دیا ہے، جو ہمارے ذہن میں تخلیق کر دیا ہے، یہ اس کو وجود میں تبدیل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اپنی خوبصورتی کو جو ان کے ذہنوں میں محصور ہے اس کو قالب سے نکال کر، قلب سے نکال کے قالب میں ڈالتے ہیں. یعنی کہ کیسے کہ اگر مجھے میرے ہاتھ میں کوئی فن ہے، لیٹ سپوز اگر میں استاد ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے طالب علم کو اس قدر خوبصورت کر دوں کہ وہ جب بھی بولے، اٹھے، بیٹھے تو وہ پہچانا جائے کہ ہاں یہ کچھ الگ انسان ہے، اس کے اوپر کچھ الگ طریقے سے کام کیا گیا ہے. تو ہر وہ انسان جس کو اللہ نے کوئی مہارت عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس مہارت کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید خوبصورتی عطا فرما دے، یا وہ کوئی ایسی عمارت، کوئی بلڈنگ بنا دے، پھر اس کو ڈسکرائب بھی کر سکے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اہل جمال کہا جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے خوبصورتی کی آنکھ ہوتے ہیں. آخری پیراگراف میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کو ایک گروہ نے ممکن بنایا جو کہ اہل شہادت ہیں، دوسرے نے توانا بنایا جو کہ محسنین ہیں، اور تیسرے نے تابندہ بنایا جو کہ اہل جمال ہیں. جہاں یہ تینوں گروہ موجود ہوں وہاں زندگی موت کی دسترس سے محفوظ رہتی ہے. یہ لوگ کبھی بھی مر کے بھی نہیں مرتے. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم آج بھی جاننا چاہتے ہیں. یہ لوگ دنیا میں موجود ہیں، الغرض کہ ان کا وجود یہاں نہیں ہے، لیکن وہ ہم سب کے وجود کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جس ملک یا عہد کو، یعنی کہ ملک کنٹری ہو گیا، عہد وہ زمانہ، جیسے کچھ عرصے کو ہم کہتے ہیں عہد، 100 سال گزر جائیں تو ایک صدی بنتی ہے، وہ ایک عہد ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یعنی کہ بہت زیادہ عرصے پہ محیط لوگ جس میں نسلیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، وہ ایک عہد کہلاتا ہے. تو وہ یہ بات ہے کہ جس ملک یا عہد کو یہ گروہ نہ ملیں، کون سے گروہ نہ ملیں؟ اہل شہادت، اہل محسنین، اہل جمال، ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ملیں تو وہ موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے. جس سرحد کو اہل شہادت میسر نہ آئیں، یعنی کہ جس سرحد کے اوپر شہادت حاصل کرنے کا جذبہ پانے والے لوگ نہ ہوں، وہ سرحد مٹ جاتی ہے. جس آبادی میں اہل احسان نہ ہوں، یعنی کہ جو لوگوں کے لیے کام نہ کریں، وہ خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا سامنا کرتی ہے. اگر لوگ خود غرض ہو جائیں، وہ صرف اپنے لیے کام کرنے لگیں، تو وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے. جس تمدن کو اہل جمال کی خدمت حاصل نہ ہو، وہ خوشنما اور دیرپا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ٹھٹا میں آپ جائیں، مکلی کے قبرستان، مسجد، بادشاہی مسجد، لاہور میں آپ جائیں، آپ کو اتنی جگہ دکھیں گی کہ آپ خود سوچیں گے کہ یار انہیں بنانے والے لوگ کیسے مر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بیان کرنے والے لوگ آج تک زندہ ہیں، ٹھیک ہے، ان باتوں کو لکھنے والے لوگ آج تک زندہ ہیں. تو بیٹا کچھ ایسے کام، کچھ ایسے نقوش اور کچھ ایسے قدم آپ کی زندگی اور آپ کی موت کے بعد بھی آپ کا راہ نشان بن جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ زندگی بھی ایسے جئیں کہ مثالی ہوں، اور موت بھی ایسی پائیں کہ مثال بن جائیں. اور آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر اچھے الفاظ اور اچھے لوگوں میں کیا جائے، کیونکہ جب اچھے لوگوں میں ہمارا ذکر خیر ہوگا تو اس کے فوائد ہمیں مرنے کے بعد بھی ملیں گے. تو اپنی زندگی کو، اپنی موت کو، اپنے ہر قدم کو پلاننگ کے ساتھ ایسے جئیں کہ واقعی مرنے کے بعد بھی جیتے رہیں. جزاک اللہ خیر. اب میں اس کی مشق کی طرف چلتی ہوں. اچھا، مشق سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچوں یہاں پر جو یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا، جیسے یہ آواز دوست ہے، اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھا کریں. یہ بہت پیاری باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، جس کے اندر آپ کو، جیسے یہاں ریاست میسور کی بات ہے تو آپ کو یہ پورے اس کے بارے میں معلومات، اور کون کون یہاں پر آیا تھا، کون کون یہاں سے گیا تھا، یہ آپ کو بتائی جائے گی. یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری باتیں یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہیں. حدیث بھی، حضرت علی کا قول بھی، حضرت عائشہ کی سے بیان کی ہوئی باتیں بھی ہیں. حکیم لقمان، سعدی، علی شیرنوائی، ابن فارس، منصور عمار، فیسا غورث، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی باتیں ہم یعنی کہ پڑھتے ہیں، اور ان باتوں کو پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ زندہ ہیں. تو اس بات کو پلیز سمجھیں کہ ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر کام بعد از موت بھی لکھا پڑھا اور ہمیں یاد کرنے والا ہونا چاہیے.
اچھا بچوں، یہاں پوچھ رہے ہیں مہمان کی آمد کی وجہ سے مصنف کی مصروفیات کیوں بڑھ گئی تھیں؟ مہمان کی آمد کی وجہ سے مصنف کی مصروفیات اس لیے بڑھ گئی تھیں کہ ان کے پاس وقت کم تھا اور انہیں آٹوگراف بک کا بھی انتظام کرنا تھا، بازار سے ہی لینی تھی، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ میری مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں۔ البم کی قیمت کیا تھی اور وہ کس قسم کی تھی؟ البم کی قیمت 6 آنے تھی اور وہ نیلے رنگ کی تھی جس پہ سنہری رنگ سے البم لکھا ہوا تھا۔ چینی مہمان کو لکھتے ہوئے دیکھ کر مصنف کو حیرت کیوں ہوئی؟ چینی مہمان کو لکھتے ہوئے دیکھ کر مصنف کو حیرت اس لیے ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، اور پھر انہیں تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آیا کہ ہاں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ الہام کی شکل میں اترتی ہیں، تو الہام ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ مصنف کے والد نے ان کی رہنمائی کیسے کی؟ مصنف کے والد نے ان کی رہنمائی بہترین انداز میں کی۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ زندگی کے اوراق سادہ چھوڑے جانے کے لیے نہیں ہوتے، جاؤ اور اپنی نگاہ انتخاب سے ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کے لیے جو اس قابل ہوں کہ جن کی دستخط اور آٹوگراف کو تم اپنی زندگی میں شامل کر سکو۔ بہادر لڑکی کی کہانی اپنے الفاظ میں لکھی ہے، تو اس کے اندر آپ کو بہادر لڑکی کی کہانی میں نے سمجھا دی ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ لڑکوں کی کتابوں کا موضوع کیا تھا؟ وہ ایجادات، دریافت اور فکر و افکار کے بارے میں تھا۔ اہل شہادت اور اہل احسان میں کیا فرق ہے؟ اہل شہادت وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور اہل احسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، یعنی کہ وقف کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر وہ بول رہے ہیں آٹوگراف کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص کتاب ہوتی ہے جس میں ہم کسی خاص لوگوں کے بارے میں ان کے سگنیچرز یا ان سے کوئی اچھی بات لکھواتے ہیں۔ نامانوس مطلب ہوتا ہے اجنبی۔ حالہ اس حالے کو کہتے ہیں جو چاند کے ارد گرد ہوتا ہے، روشن، منور اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ الہامی کا مطلب ہوتا ہے وحی یا وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جائے۔ شگاف سوراخ کو کہتے ہیں۔ عیاں مطلب ظاہر۔ ڈھب ہوتا ہے ظاہری خد و خال یا ظاہری حالت۔ تابندگی روشنی کو کہتے ہیں اور چمک کو کہتے ہیں۔ خشت و سنگ تو پتھر کو کہتے ہیں۔ خشت و سنگ یعنی کہ پتھر اور اینٹیں۔ وافر مطلب بہت زیادہ۔ دسترس مطلب کسی چیز کا عبور۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ والد محترم نے فرمایا آج ایک ڈیش ہمارے گھر چائے پر آئے گا، چینی مسلمان۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہے۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک ڈیش ہوتا ہے۔ حوالہ، اجالا، حالہ ہوتا ہے۔ ایک ولندیزی ڈیش کی کہانی تھی، بچے کی کہانی تھی۔ اس سلسلے کے دونوں سرے کسی کو ڈیش سے نہیں ملتے، ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ شہید دوسروں کے لیے جان دیتا ہے۔ زندگی کو ایک گروہ نے ممکن بنایا، دوسرے نے توانا اور تیسرے نے تابندہ کر دیا۔ اچھا، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں واحد کی جمع تحریر کیجئے، تو عالم کی ہو جائے گی علماء، مہمان کی مہمانوں، مصنف مصنفین، محسن محسنین، ایجاد ایجادات، شہید شہداء، موقع مواقع، صدقہ صدقات۔ اچھا، الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ پسند ناپسند، واقف ناواقف یا اجنبی، طویل مختصر، خوشنما بدنما، زندگی موت، قلیل کثیر، گمنام مشہور، دنیا آخرت۔ ممانی ماموں کی بیوی کو کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل رشتوں کی وضاحت کیجیے۔ بھانجا کس کو کہا جاتا ہے؟ بہن کے بیٹے کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تایا اپنے والد کے بڑے بھائی کو، چچا والد کے چھوٹے بھائی کو، جیٹھ شوہر کے بڑے بھائی کو، نانی والدہ کی والدہ کو، دادا والد کے والد کو، پوتی بیٹے کی بیٹی کو، نند شوہر کی بہن کو، ہم زلف یعنی کہ بیوی کی بہن کے شوہر کو، بھاوج بھائی کی بیوی کو۔ اچھا، مندرجہ ذیل انگریزی جملوں کا اردو میں با محاورہ ترجمہ کیجیے۔ مائی ہابی از اسٹیمپ کلیکٹنگ، تو اس کے اندر یہ آپ کا ہو جائے گا کہ میرا مشغلہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا ہے۔ دا گرل واز ہولڈنگ ہر فادرز ہینڈ،
لڑکی نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. ہی انفارم دا پولیس دیٹ سم منی واز مسنگ. اس نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی کہ کچھ پیسے غائب ہیں. یو آر ویری لکی ٹو بی الائیو آفٹر دیٹ ایکسیڈنٹ. تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم اس حادثے کے بعد بھی زندہ ہو. شی لاسٹ ہر سن ان دا کراؤڈ. اس نے اپنے بیٹے کو مجمع میں کھو دیا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اب نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.